اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ڈسکس کیا، جس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی اور کس طرح وہ فرعون کے محل میں انہوں نے پرورش حاصل کی، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام انہوں نے کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی۔ یہ سارے کا سارا واقعہ ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں وہ لیکچر لیے تو آپ اسی سیشن میں یعنی قصص الانبیاء کے سیشن میں آپ اسی چینل کی پلے لسٹ پہ جا کے وہ گزشتہ لیکچرز لے سکتے ہیں۔ بہرحال آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبطی کو قتل کرنا۔ آپ کو بتاتی چلوں قبطی کس کو کہتے ہیں، پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ ایک قبط ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا قدیم مصر میں۔ یہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو فرعون کے پیروکار تھے، اور جو فرعون کے ظلم کا شکار تھے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس احسان کو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تم پر ظلم کرتا تھا۔ تو بہرحال وہ گزشتہ اسباق میں ہم پڑھ چکے۔ تو یہاں پر ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ کر مدین کی طرف ہجرت کیوں کی اور کیسے کی، وجہ کیا بنی۔ تو وجہ کچھ اس طرح سے تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 30 سال ہوئی، جب آپ 30 برس کے ہوئے، تو ایک دن آپ کہیں جا رہے تھے، رستے میں تھے کہ دیکھا کہ فرعون کا جو باورچی ہے، یعنی جو قبطی ہے، فرعون کے باورچی خانہ کا داروغہ تھا، وہ زبردستی ایک بنی اسرائیل کے شخص کو یعنی ایک اسرائیلی کے سر پر لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا لاد رہا تھا اور اسے لے جانا چاہتا تھا، لیکن اسرائیلی بنی اسرائیل کا جو شخص تھا وہ نہیں مان رہا تھا، لیکن قبطی اس پہ زبردستی کر رہا تھا کہ اس کو بادشاہ کے باورچی خانے تک پہنچا دے۔ اب وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے جب دیکھا تو اس بنی اسرائیل کے شخص نے فریاد شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے۔ تو آپ نے قبطی کو سمجھایا کہ اس ظلم کو نہ کرو، آپ نے قبطی کو منع کیا، لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پیشانی پر ایک زوردار مکہ دے مارا۔ جب وہ مکہ اس کو پڑا تو وہ شخص اسی کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً ہی مر گیا، اور جو اسرائیلی ہے بنی اسرائیل کا شخص، وہ اس شخص سے چھوٹ کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ القصص میں آیت نمبر 15 میں ملتا ہے، جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب وہاں کے باشندے یعنی رہنے والے بے خبر تھے، تو دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک اس کے گروہ کا اور دوسرا اس کے دشمن فرعونی گروہ کا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی جماعت والے نے مد مقابل پر موسیٰ سے مدد چاہی، اس پر موسیٰ نے فرعونی کو گھونسا مارا تو اس کا کام وہیں تمام کر دیا۔ تو اس کا کام ہی تمام کر دیا سے مراد کہ گھونسا جب پڑا، مکہ جب پڑا تو وہ شخص ادھر ہی مر گیا۔ تو اس پر موسیٰ نے کہا کہ یہ تو ایک شیطانی کام ہو گیا، بلا شبہ شیطان دشمن اور کھلی غلطی میں مبتلا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس حادثے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان رہتے کہ مجھ سے انجانے میں قتل ہو گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کی مغفرت فرما دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 16 اور 17، آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے۔ تو رب تعالیٰ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت تو کر دی گئی تھی. دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل کا شخص ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے. آپ نے پہلے تو اسرائیلی کو ڈانٹا اور کہا انک لغوی مبین، بے شک تو صریح، بے شک تو کھلا بے راہ ہے. لیکن پھر چاہا کہ قبطی کو پکڑ لیں، لیکن بنی اسرائیل یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، آج میری باری ہے. اس نے فٹافٹ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیا کہ موسیٰ جس طرح کل تم نے قبطی کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے مارنے کے در پہ ہو گئے ہو. یعنی کل تم نے قبطی کو مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہ رہے ہو. تو آس پاس جو موجود لوگ تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر بھی ذرا سا کوئی بحث مباحثہ ہو رہا ہو تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو جو ارد گرد لوگ موجود تھے انہوں نے یہ بات سنی تو یقین کر لیا کہ کل جو قتل ہوا تھا اس کے مجرم جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. چنانچہ انہوں نے بھی اور اس قبطی نے بھی یہ جو ساری باتیں ہیں، اور جو شخص جن لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی تھی، وہ سب نے فرعون کے دربار میں سب کے سب گئے اور وہاں جا کے گواہی دے دی کہ کل کے جو واقعے کے مجرم ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. چنانچہ قبط کے تمام جو سردار ہیں انہوں نے فرعون سے درخواست کی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان سے قصاص لیا جائے. اب اسی مجمع میں ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی زیادہ خیر خواہ تھا، بہت ہی زیادہ ان سے محبت کرنے والا تھا. تو جہاں پر یہ سارے قتل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا مشورہ ہو رہا تھا، جہاں پر تمام کے تمام لوگ موجود تھے، وہاں سے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اہل دربار آپ کے قتل کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں، آپ یہاں سے جلدی جلدی چلے جائیں، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں. اور یہ تفسیر کشف الرحمن میں بھی مذکور ہے کہ اس شخص نے یہ مشورہ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصر چھوڑ کے مدین چلے جائیں. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مشورہ پر عمل کیا اور جس حال میں تھے بغیر کسی اور انتظام کیے آپ مدین کی طرف چل دیے، اور بغیر کوئی سامان لیے، بغیر کوئی ساز و سامان اپنے پاس رکھے، بغیر کسی تیاری کے آپ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی اور ہجرت کرنا شروع کر دی اور مدین کی طرف جانے لگے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدین کی طرف روانگی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ظاہر ہے اچانک آپ وہاں سے نکلے اور مصر سے مدین کی طرف جب گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر سواری کے تھے، بغیر ساز و سامان کے تھے. آپ نے مدین کی طرف راستہ اختیار کیا اور تفسیر کشف الرحمن میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی سفر نہیں کیا تھا اور اب آرام کی زندگی کو چھوڑ کر سفر اختیار کیا، اور پاؤں مبارک آپ کے جوتا نہیں تھا آپ کے پاؤں مبارک میں، اور نہ ہی کوئی ہم سفر آپ کے ساتھ تھا. تقریباً 8 دن کی مسافت پر آپ مصر سے مدین جو درمیان میں پورا کہہ لیں کہ راستہ تھا وہ 8 دن کا تھا کہ 8 دن مسلسل چلتے رہے تو وہاں پر مدین آپ بہرحال پہنچ گئے. لیکن کس طرح سے کہ کچھ راستے نکلتے تھے مدین کی طرف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے مدد مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیا تھی کہ کچھ ایسے راستے تھے کہ آپ کو تو علم نہیں تھا، آپ مسافر تھے، لیکن اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا اس کی وجہ سے آپ نے درمیانی راہ کو اختیار کیا، اور وہ ایسا راستہ تھا جو سیدھا مصر سے مدین کی طرف جاتا تھا. اور اللہ کی مدد کچھ اس طرح سے بھی تھی کہ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے کہ راستے میں تمام دن 2 شیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے، اور رات کے وقت وہ درندوں اور ستانے والی چیزوں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر تو اللہ کے بھروسے ہی اختیار کیا تھا، تو اللہ ہی نے آپ کی صحیح رہنمائی فرمائی اور آپ کو سیدھی راہ پر ڈال دیا. یعنی ایسے راستے پر آپ چڑھ گئے جو سیدھی مدین کی طرف جاتی تھی. تو 8 دن تک برابر آپ سفر کرتے رہے، اور آپ کس طرح سے گزارا کرتے رہے، اپنا گھاس اور پتے جو ہیں ان کو کھاتے اور ان سے اپنے پیٹ کو بھرتے تھے. اللہ اکبر. اور ادھر فرعون جو ہے اور اس کی پولیس اپنی حدود کے اندر جگہ جگہ آپ کو تلاش کرتی رہی، لیکن ناکامی کے سوائے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. اور 8 روز پاؤں پر سفر کر کے آپ پاؤں سے پیدل چل کے آپ مدین میں ایک پانی کی گھاٹ پر پہنچ گئے.
پھر یہ پانی کے کنویں پر جب پہنچے وہاں پر ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اور پھر ببول کا ایسا درخت جس کے نیچے آپ نے آرام فرمایا، اور آپ کی اس وقت حالت زار کیا تھی کہ آپ گھاس اور پتے اس قدر کھاتے تھے، اپنی 8 روز تک باقاعدہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، ریسٹ کے لیے، آرام کے لیے جب وہاں آپ تشریف فرما ہوئے تو روایات میں آتا ہے، حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بہت مصر سے پیدل آئے، بھاگے دوڑتے آئے، بہت تھکے ہوئے تھے، پیروں مبارک میں چھالے پڑ گئے تھے، کھانے پینے کو کچھ پاس نہیں تھا، اور گھاس اور پتے کھاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ مبارک پیٹھ سے لگ رہا تھا، اور گھاس کا جو سبز رنگ باہر سے آپ کے پیٹ مبارک سے نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! تو لیکن یہ حالت تھی، ساری مخلوق سے زیادہ اس وقت آپ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ یعنی ہم لوگ اس چیز سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ذرا سی تکلیف، ذرا سی پریشانی میں ہم کس طرح سے اللہ کی ناشکری پر اتر آتے ہیں اور شکوہ و شکایتوں پر اتر آتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نبی کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح سے آزما رہے ہیں، اور آپ کے اس وقت حالت یہ تھی کہ آپ 8 دن کے بھوکے تھے، لیکن زبان مبارک پر آپ کے کیا جاری تھا؟ آپ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے کہ آپ نے اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے رب، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ اللہ اکبر! اس قدر عاجزی، اس قدر ڈاؤن ٹو ارتھ، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب، کہ اس قدر آزمائشوں کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے آپ کی زبان مبارک سے شکوہ جاری نہیں ہوا، صرف شکر جاری ہوا اور اللہ کے احسان طلب کیے گئے۔ تو یہ واقعے کا یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ آپ کس طرح سے باقاعدہ آپ نے یہاں پر ریسٹ کیا، اور کس طرح سے یہاں کنواں موجود تھا جہاں سے باقاعدہ ایک نئی سٹوری کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم پڑھیں گے، نیکسٹ لیکچر میں میں باقاعدہ آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اب تک جو ہم نے سیکھا، اس میں آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیان میں جانے یا انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔